دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا فضل فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کے ساتھ بڑی والہانہ عاشقانہ محبت رکھتے ہیں۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو کہتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں۔ محبت میں شدت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں سپرلیٹو ڈگری کی محبت ہے، شدید ترین محبت۔ اس لیے شدید ترین محبت ہونی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی شدید ترین محبت چاہیے۔ یہ جو ہماری پھیکی پھیکی محبت ہے میں اس سے نہیں بات کروں، حتیٰ کہ ایک عجیب آیت ہے، میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو ہر بندے کو آنا چاہیے اور اس کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر پورا قرآن ایک آیت آتی ہے اس کو بھی آگے پہنچائے۔ تو پورے قرآن میں سے اس عاجز نے یہ انتخاب کیا کہ یہ ہے بار بار پڑھنی چاہیے، اس کو آگے پہنچانا چاہیے، اور اس آئینے کے اندر ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دے کہ اگر باپ کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، بیٹوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، اور بھائیوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، بیوی کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اور خاندان برادری کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں ان کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں خطرہ ہے اس کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں تمہیں پسند ہے ان کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے تو آگے اللہ نے شدید وعید سنائی، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت سے معروم کر دیتا کہ جو پہلے چیزیں گنوائی ہیں اگر ان سے زیادہ اللہ رسول و جہاد کی محبت نہ ہو اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو ہدایت سے ہی معروم کر دیتا ہوں، بعض اوقات وہ بندہ ایمان سے بھی معروم ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو یہ اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے، مال میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں، بیوی میں، کہاں پھنسے ہوئے، کہ اللہ کی محبت شدید ترین ہے یا ان چیزوں کی محبت شدید ترین ہے۔ یہ ہر وقت بندہ اپنا جائزہ لیتا رہے، دیکھتا رہے، اگر نہیں ایسا کریں گے تو غیر شعوری طور پر ان چیزوں کی محبت بندے کے اندر آ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ جان بوجھ کے، غیر شعوری طور پہ ماحول جو ایسا ہے دنیا کی محبت والا ہے تو غیر شعوری طور پہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے۔ اس لیے فتح حب دنیا رفض الخطیہ تناؤ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ طبیب اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کی ہے۔ اب بندہ کیسے دیکھے کہ دنیا کی محبت میرے اندر ہے یا نہیں؟ ویسے تو بندہ کہتا ہے نہیں میرے دل میں تو دنیا کی محبت نہیں، تو اس کا پتہ کیسے چلے؟ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بادشاہوں کے شیخ تھے، بادشاہوں کے پیر تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان سے پیدا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بھی بہت مال و دولت بہت کچھ دیا ہوا، حتیٰ کہ حضرت کے گھوڑے جس سے بنتے تھے اس کی میخیں بھی چاندی کی بنی ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہوں کا پیر بننے کے لیے تو پھر ان کے ٹکر کا بندہ ہونا چاہیے نا۔ تو اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے شیخ
ایک دفعہ آ کے کہا حضرت وہ جو آپ کا بڑی کشتی جہاز آ رہا تھا سامان تجارت سے لدا ہوا وہ ڈوب گیا ہے. تو حضرت نے کہا الحمدللہ رب العالمین. دوسرے دن کہا کہ حضرت وہ غلط فہمی ہو گئی, کسی اور کا جہاز ڈوبا ہے, آپ کا مال سامان کروڑوں کا جو مال سامان جہاز میں آ رہا صحیح سلامت سمندر کی جو ہے نا پورٹ پہ پہنچ گئے. تو حضرت نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین. تو کسی قریبی دوست نے کہا کہ حضرت نقصان ہوا پھر بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور وہ نقصان سے بچ گیا فائدہ ہوا پھر بھی آپ نے شکر ادا کیا, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو حضرت نے کہا بولے آدمی جب نقصان کی خبر پہنچی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل کو کوئی غم تو نہیں ہوئی, فکر تو نہیں ہوئی کہ اتنا نقصان ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے, تو میں نے اپنے دل کی سلامتی پہ الحمدللہ رب العالمین. پھر جب فائدے کی خبر پہنچی تو میں نے دل کی طرف توجہ کی, وہ پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی, تو میں نے دل کی سلامتی کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہا. تو اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر مال پیسہ آئے تو خوشی نہ ہو, اگر نقصان ہوئے تو غم نہ ہو. پھر کہیں گے اس بندے کے دل میں مال پیسے کی محبت نہیں. یہ کیریکٹر ہے, یہ معیار ہے. تو اس لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ مال پیسے کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے مشاعر نے کہا مال پیسہ دنیا ہاتھ میں رکھنی بھی جائز ہے, جیب میں رکھنی بھی جائز ہے, لیکن دل پہ رکھنی نہ جائز ہے. دل پہ نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے یہ حضرت کہتا ہے دل کے اندر بھی مال پیسے کی محبت ہے اور دل کے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے. آج کل آپ دیکھیں اکثر لوگوں کی جیب دل پر لگی ہوئی, یہ درزیوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہوئی. آپ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جیب کے نیچے نا یہاں دل ہوتا ہے, تو آگے موبائل پڑا ہوتا ہے, موبائل پہ انگلی لگتی ہے جا کے. اب موبائل کا تو ظالم کا دل ہی نہیں ہے, میموری ہے, حافظہ ہے, اس کا دل کوئی نہیں ہے. اس لیے بھائی یہ بھی مہربانی کریں کہ دائیں طرف آپ جیب لگوا دیں, بائیں طرف مت لگواؤ. کہنے آدم کے نوٹ پڑے ہیں 100 والے, 500 والے, اور رسیدیں پڑی ہیں, دنیا جہان کا کچرا پڑا, تو دل کے اوپر رکھا ہوا آپ نے, یہ دل مر گئے. اب دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں. گندی نالی سے تھوڑی سی گندگی اٹھا کے میں ادھر دل کی جگہ پہ لے رہا ہوں, تو کتنی بیداری ہوگی کہ اس کو صاف کرے. حالانکہ قمیض ہے, نیچے بنیان ہے, نیچے بال ہے, چمڑا ہے, گوشت ہے, پسلی ہے, اس کے نیچے دل ہے. تو ادھر لگی ہوئی گندگی اگر دل پہ اثر کر رہی ہے تو ادھر جو مال پیسہ موبائل پڑا ہے وہ بھی دل پہ اثر کرتا ہے. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میرے دل پہ کتنا ادھر ادھر کے وسوسے جو آتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ یہ دل گھنٹیاں سن سن کے مر جائے گا. تو بھائی اس دل کی حفاظت کرو, اس دل کو زندہ و بیدار کرو, ظاہری باطنی طور پر دل کو صاف ستھرا رکھو. تو اس کی صفائی کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو, والہانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ تعلق ہو. اسی طرح قرآن حکیم کے ساتھ عاشقانہ والہانہ محبت کا تعلق ہو, پھر یہ دل کی صفائی ہو. اسی لیے مشاعر اللہ اللہ کرواتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے کہ یہ اللہ اللہ دل کی صفائی کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہمارے مشاعر نقشبندیہ کے معمولات ہیں یہ دل کی صفائی کے لیے, تو اس میں سے ایک قرآن کی تلاوت بھی ہے. دوستو یہ ہم تجربے کی بات بتا رہے ہیں. جو بندہ تہجد کے وقت یا فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سارا دن اس کا بہت اچھا گزارتے ہیں. کون سا عمل کس وقت افضل ہوتا ہے یہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اب 24 گھنٹے میں آپ چاہیں جب چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں, لیکن فجر کے وقت کا قرآن اللہ کو بڑا پسند ہے. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور فجر کے وقت کا قرآن اور اس وقت کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے اتر آتے ہیں. اسی طرح تہجد کے وقت کا استغفار اللہ کو بہت پسند ہے. فرمایا ومستغفرین بالاسحار,
تہجد میں اٹھے آدھا گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جائیں، 5-6 منٹ استغفار کریں اور پھر اس کے بعد نفلوں میں قرآن پڑھیں، 12 رکعت جو ہے سنت ہے یہ تہجد پڑھنی۔ پھر اس کے بعد مولانا نیاز فرماتے ہیں کہ غور و فکر کر کے ایسے ایسا قرآن دیکھ کر پڑھے تو یہ بہت افضل ہے، اس سے دل دماغ زندہ و بیدار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ جب اس طرح عاشقانہ والہانہ جنونی محبت پیدا کریں گے تو یہ آپ کے دل دماغ کو پاک صاف کرے گا۔ ایک تجربہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں بندے ایسے ہیں جو قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا کی۔ اور قرآن حکیم کے اندر بڑی عجیب و غریب باتیں، بڑی عجیب و غریب باتیں۔ ایک ہندو نوجوان تھا، وہ مسلمان ہوا، تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ تو اس نے بڑی عجیب راز کی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں ہندوؤں کی کتابیں وید وہ پڑھی، تورات پڑھی، انجیل پڑھی، بدھ مت کی کتابیں پڑھی، مذاہب کی کتابیں پڑھی، پھر کسی نے مجھے قرآن دیا تو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ یعنی کہ میں دو باتیں قرآن کی پڑھ کے حیران ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اگلے ایڈیشن میں درست کر دیں گے، تو قرآن میں دیکھا کوئی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایڈیشن میں کوئی غلطی ہے، ہر ایڈیشن ہی ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ یہ دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا کہ کتاب لکھنے والا آخر میں اپنا نام لکھتا ہے، تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنا نام اللہ لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ رب العالمین اتنی دفعہ اپنا نام قرآن میں لکھ سکتا ہے، میں اللہ کے نام کو جگہ جگہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں کہ جگہ جگہ اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نزل احسن الحدیث۔ تو اللہ کا نام اللہ۔ تو میرے دوستو، قرآن کا سیکھنا سمجھنا یہ ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، دنیا جہان کے مضمون آپ پڑھ کے ایم اے، ڈبل ایم اے، بی اے کیا تو صرف قرآن کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں ٹائم دیتے؟ قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے سب کو ٹائم دیا اور ایک میرے کلام کو ٹائم نہیں دیا۔ اس لیے قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اصل مقصد ہے قرآن کو سیکھے، سمجھے، آگے سے آگے پہنچائے۔ یہ ضروری ہے مسلمانوں پر۔ اگر اس وقت مسلمان پوری دنیا میں قرآن کے پیغام کو پہنچا دے تو دیکھو ہزاروں بندوں قرآن جو ہے سن کے پڑھ کے مسلمان ہو سکتے۔ یہ پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر قرآن کا سیکھنا سمجھنا فرض کر دیا، تو ہم اس میں بڑی غفلت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، علماء کرام بھی درس قرآن دیتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح خود بھی کوئی تفسیر پڑھ کے اور علماء کرام سے مشورہ کر کے تفسیر عثمانی پڑھ لے، معرف القرآن پڑھ لے، بہت سی تفاسیر ہے۔ لیکن الحمدللہ اس عاجز کی شروع سے قرآن سے محبت تھی، تو تقریباً 15 سال لگا کے ہم نے ایک تفسیر کا خاکہ تیار کیا، پھر اس کو لکھنا شروع کیا۔ سکون دل کے نام سے ہم نے تفسیر لکھی، اس کی 2 جلدیں آپ کو باہر بھی مل رہی ہیں، جس میں خاص خوبی یہ ہے کہ ہر ایت میں سے ہم نے میسج نکالا ہے۔ ورنہ تو عموماً کہتے ہیں یہ ایت کافروں کے لیے، یہ منافقوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اس کا شان نزول ہے۔ تو بھئی سارا قرآن کافروں، یہودوں، منافقوں، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں۔ تو ہم نے وہ آئے جو کافروں کے لیے، اس میں سے بھی اپنے لیے میسج نکالا۔ تو ہر بندے کو قرآن مخاطب کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے میسیجز ہیں، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو۔ تو ہر آیت میں ہمارے لیے میسیج ہے۔ تو ہم نے یہ خاص اس دور کے لحاظ سے کوشش کی ہے کہ ہر آیت میں سے میسیج نکال کے آپ کو گوش گزار ہے۔ تو اس
کو آپ لے جا سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ کے سنا سکتے ہیں، اتنا 5ویں جماعت کا پڑھا ہوا بندہ بھی اس کو سمجھ سکتا۔ پھر اس میں آپس میں ردے آیات ہیں، چھوٹے چھوٹے قرآن کے حصے بنا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر بندہ جو ہے اس کو سیکھنے سمجھنے والا بن جائے۔ اس کو سیکھنے سمجھنے والا بن جائے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرت سید اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے قرآن نکلا آیا تو گلی میں محلے میں ہر طرف قرآن کی آواز آتی تھی، گھروں میں مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا۔ اب قرآن جو ہے فرمایا مسجدوں میں پناہ لے رہے ہیں، ہمارے بازاروں میں بھی، اسمبلیوں میں بھی، کسی جگہ قرآن کا درس دینا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، مسجدوں میں قرآن ہے۔ تو بھئی اس کو ہم نے دریاؤں میں بھی پہنچانا ہے، سمندروں میں بھی، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں بھی، صحراؤں میں بھی، اور دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانا ہے تاکہ ہم حجت پوری کر دیں کہ یہ اللہ کا آخری پیغام آپ تک آیا۔ وقت فرصت کا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ تو اس کا نام ہی اس لیے ہم نے سکون دل رکھا کیونکہ اس کے پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے دل دماغ بدلیں گے۔ پھر اس میں ہم نے نکات القرآن لکھے، واللہ غفور الرحیم، اس کے جو اسماء الحسنی ہیں اس کے معارف لکھے۔ ایک دفعہ پوری کو پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل دماغ کو بدلے گا، زندگی بدلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اسی طرح قرآن کا شوق پیدا کرنے کے لیے یہ ساجد نے 10 سال لگا کے ایک کتاب لکھی کہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ اسی طرح ساجد نے حضرت کی ایک کتاب قرآن عظیم الشان یہ لکھی۔ حضرت کی کتابوں کا بھی اسٹال حضرت مولانا قاسم صاحب کا ایک بیٹا لگا رہا ہے، تو ان کو بھی لے کے گئے تاکہ یہ پیغام ہم آگے سے آگے تک پہنچائیں۔ اسی طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے کتابیں جو لمبی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتا کہ نماز خوشی و خضوع کیسے پیدا کریں۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم امتحان دیتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو حافظہ تیز کرنے کے فطری طریقے، بخشش کے بہانے کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کن لوگوں سے محبت کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت کی کتابیں ہیں کہ شادی خانہ آبادی، اسی طرح سکون خانہ، سستی جنت، تو نئی نئی کتابیں تاب منزل صرف دیوانے میں، تو بہت سی حضرت کی بھی کتابیں ہیں۔ تو ہم نے زبان سے بھی دعوت دینی ہے، کردار، گفتار، رفتار، ہر طریقے سے دین کی دعوت دینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا زبردست دائی بنا دے اور مرتے دم تک ہم دین کی خدمت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا